اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری دنیا کے انسانوں سے اور ساری دنیا کی پاک پاک امتوں سے مختلف بنایا اور سب سے جدا ہی کے ساتھ معاملہ کرنا چنے ہوئے ہیں اتقینا، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، چناؤ کیا، چناؤ ہوا۔ چناؤ کی مثال اس طرح سمجھیں کہ پھلوں کی ٹوکری میں سے ایک ایک سیب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو پسند آتا ہے اسے آپ ترازو کے اس میں رکھتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اسے آپ واپس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا اٹھاتے ہیں، آپ کو پسند آتا ہے آپ ترازو میں ڈال دیتے ہیں، پسند نہیں آتا واپس رکھ دیتے۔ اپنی پسند سے ایک ایک دانہ چگنا، جو پسند آئے اسے رد کر دینا، جو اچھا لگے اسے اپنے لیے پسند کر کے ترازو میں ڈال کے تلوانا، یہ اتباع ہمارا انتخاب تو غلط ہو چکا ہے۔ ممکن ہے ہم کوئی 60 سے اٹھا لیں، نظر ہی جب اللہ انتخاب کرے گا تو اس کی نظر تو غلط، اس کا علم تو بے خطا ہے، بے بدل ہے، بلا محال ہے، اور کم اور جاکی سے پاس ہے۔ لہذا اس کا انتخاب بلا خطا ہے۔ اس نے کیا انتخاب کیا کہ آدم علیہ السلام کی ساری نسل جو سمجھو ایک ٹوکرے میں پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک روح کو اٹھایا، اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ یہ مثال ہے اللہ کے پاس جو وہ سر سے لے کر پاؤں تک کو دیکھا، جو پسند آیا اسے اٹھا کے حضور کی امت میں داخل کر دیا، جو پسند آئی عورت اسے حضور کا امتی بنا دیا، جو مرد پسند آیا اسے حضور کا امتی بنا دیا، جو پسند نہیں آیا اسے واپس آدم علیہ السلام کے ٹوکرے میں ڈال دیا، چلو موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا، داؤد علیہ السلام کا امتی بنا، بھی اور نبی کا امتی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کا انتخاب کیا جن کو اللہ نے چنا۔ لہٰذا ایک نوجوان آپ کو نظر آتا ہے کہ دین سے دور، نماز سے دور، تجربہ سے دور، سچائی سے دور، حقائق میں مبتلا، لیکن آپ یہ بات غور فرمائیں، اس بات پر اس کو بھی اللہ نے چنا ہوا ہے، یہ خود حضور کی امت میں نہیں۔ چناؤ میں کسی سبب کو شرط نہیں قرار دیا، جس کو چاہے یہ کبھی دلئی دے میں نشا، جس کو چاہے چن لے، ہے چنا ہوا۔ بتا کیا ہے، جب کبھی ماحول ملے گا ٹی وی راہوں پہ آ جائے گا، ہے آپ اللہ نے کیا، یہ ٹور میں پھک گیا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، جو بھی کبیرہ گناہ ہے، یقیناً اس کی سزا پائے گا اگر اس حال میں مر گیا، لیکن ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اس میں کوئی ایسا پوشیدہ جوہر ہے جو محنت نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر نہ ہو سکتا۔ اگر کوئی ایک پر محنت کرتا تو یہ بھی بڑا چمکدار ہیرا، کیونکہ اس کا انتخاب کسی جوہری نے نہیں کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ بلن چنا، ادھر ہمارے نبی کو چنا، ساری کائنات میں سے سب سے بہترین انسان انبیاء، ان کا چناؤ بھی ہوا، ہمارے نبی کا چناؤ بھی ہوا، ان سب سے جدا ہوا۔ انسانوں کو شان میں سے عرب کو باہر نکالا، عرب کو پھر عرب کو چلیے کان کے پکار مدر، اس میں سے قبیلہ مدر کو باہر نکالا، باقی بھی دکھائیں گے تقیر مدر، پھر مدر کو چلنے نہ ڈالا، قریش، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو چلنے نہ ڈالا، تخیر قریش، یہ چلنے کے لیے تارا بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو نکالا، باقی قریش بھی پیچھے کر، پھر بنو ہاشم کو چلنے نہ ڈالا۔ ایک چناؤ میں اور ایک صفائی اور ستھرائی میں اور ایک چھاننے میں ہر وقت پہلے سے باریک تھی، تو اس میں سے صرف ایک قطرہ کا وقت تھا جس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، تقیر بنی ہاشم، اور ایک قطرے کے صفائی ستھرائی پاکیزگی کو وجود میں لانے کے لیے دارالحقبان میں کوئی کب ہزار سال حضرت آدھا ایک قسم کا یہ انتخاب ہوتا، صفائی ہوتی گئی سب سے آخر میں آ کر یہ سب سے ستھرا، سب سے اعلیٰ، سب سے اپنا، سب سے خوبصورت، ہر چیز میں، ہر صفت میں جب شامل وجود بنا تو اسے حبیب اللہ بنا دیا۔ ہمارا بھی نہیں کرتا، ہمارے محبوب کا بھی حالت ان کو فرما کر عالم دے دی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری دنیا کے انسان ان کو عطا فرما دی۔ ہمیں چنا تو ہمارا چناؤ بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہوا، سارے میں ہیں کھیل کود کی نہیں ہے،
تم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے کوئی اسے نہیں پوچھے گا کہ آزاد چھوڑ دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا ایک وظیفہ حیات، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیان کیل بنایا، درمیان میں کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلتی، اور درمیان میں گاڑی کے وہ راڈ نہ ہو تو گاڑی بے قابو ہوگا، کبھی ادھر جاتا رہے گی کبھی ادھر جاتا رہے گا۔ اور یہ راڈ ہوتا ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، جو سارے پہیوں کو جوڑتا ہے۔ میں آیا جماعت میں جا رہا تھا، ہماری جماعت چشتیاں کی ہے میں، تو ہمارے سامنے دو بکریاں تو وہ آہو بکا شروع پیغام اموات برا حال وہ کون کیا ہوا، وہ ایک بک جو تھی اس کا وہ راڈ کھل گیا جو سارے پہیوں کو کنیکٹ کر کے چلتا، درمیانی راڈ ٹائی راڈ جو کہتے ہیں ٹائی راڈ، وہ کھل گیا، بولا تو دوسری میں ٹکرائی، خون ہی خون تھا۔ تو کیا یہ امت وقت ہے، وقت درمیان یہ امت یوں ہوگی یا یوں ہوگی تو سارا زمانہ بس میں ٹکرا وقت تھا، درمیان کا راڈ جب بھی ہلے گا تو یہ گاڑی بے قابو ہے۔ ایک گاڑی جب بے قابو ہوتی ہے تو کئی گاڑیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس پر کائنات کے درست چلنے کا دار و مدار ہے، کیونکہ امت وقت یہ درمیان کا قطب درمیان کے کیل کو کہتے ہیں، درمیان کی جو چکی کے درمیان جو کلی ہوتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں عرب، جس کی اگر چکی گھومتی یہ ہل جائے تو پاک ادھر وہ ادھر، یہ امت جب اپنے یہاں سے یوں ہو جائے گی یا یوں ہو جائے گی اور چاروں طرف ٹریفک رواں دواں ہے، کوے سے کوا چلتا ہے، جب یہ یوں ہوگی یا یوں ہوگی تو پوری دنیا آگ بن جائے گی، ہر آدمی کو نہ نظر آنے والی آگ میں سلگتا نظر آئے گا۔ تو تمہارے جہان میں اعتدال والا یوں ہوگے تو تباہی، یوں ہوگے تو تباہی، تمہیں کھڑے ہونا ہے ہر حال میں سیدھے۔ اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درمیان کا چوک کا سپاہی بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم گواہ ہیں اس کائنات میں، ہم گواہ، جب مقدمہ لگتا ہے تو گواہ پیش کیے ہے، اور گواہ آپ آج کل تو جو سکتا چلتا ہے نا ان کے لیے قرآن اٹھانا اور اس پر جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں، کسی طرح نظام چل رہا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ امت زندہ تھی تو گواہ صرف پوری سکتا تھا جس کی صفائی، جس کی پاکیزگی کو قاضی جانتا ہو یا ایک محکمہ تھا جس کے لیے مقرر تھا، وہ کہتے تھے یہ صحیح ہے، یعنی صحیح ہے تو اس کی گواہی قبول ہوتی، اگر وہ اس میں یار کا نہیں تو بادشاہ بھی ہوتا تھا تو گواہی رکھ کر یلدرم کہتے تھے کہ ویسا جاگر تھا وہ کا نام یلدرم لقب لگا، بڑی فتوحات کی اس نے یورپ، عثمانی مراد کا بیٹا عثمان خان سے سلطنت شروع ہوئی، عثمان کا بیٹا خان کا بیٹا مراد خان کے دو بیٹے تھے، ایک یعقوب ایک باجدی، تو مراد خان کی شہادت پر باجدید پاک اپنی کثرت فتوحات کی وجہ سے یلدرم کا لقب پایا، تو حرم میں یورپ کی عورتیں داخل ہوئی، انہوں نے شراب پہ لگا دیا، وہ شرابی تھا، تو ایک مومن نے یہ گواہ بن کر آیا، یلدرم یہ ایسا جاگر تھا، اس کو ظلم کی سزا میں جو پر سر پر تاج رکھا گیا بادشاہی کا، پہلا کام کیا اپنے بھائی کی رضا ہو یعقوب میرا کوئی تو یلدرم مقدمے میں گواہ بن کے پیش ہوا، بھائی یہ بات مشہور ہو چکی بھی کہ شرابی ہو چکا ہے، بھائی اب اس میں گواہی کے لیے پیش ہوا تو اس کے بولنے سے پہلے قاضی نے کہا کہ باجدید کو عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہ باجدید جس کی تلوار بھائی کی گردن اڑاتے ہوئے فوراً چشکی، وہ اپنے ہی ملازم کے سامنے کان دبا کے چھپ کر کے اس کے باہر نکل جاؤ، کوئی نہیں تھی، بڑا تک نہیں، گواہ بڑی عظیم ذمہ داری ہے گواہی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہ بنایا، کس بات پر؟ ایک پیش ہو گیا، اللہ ایک ہے یا کئی ہے، اب دنیا کو دھوکہ لگ گیا، 360 بنائے، 25 بنائے، کسی نے 2 بنائے، کسی نے 1 بنایا، ساری دنیا کو دھوکہ لگ گیا، مسئلہ اصل کیا ہے؟ آخرت ہے یا نہیں ہے، دھوکہ لگ گیا، حساب کتاب ہے یا نہیں ہے، دھوکہ لگ گیا،
تو یہ دنیا کی گواہی بتا رہا ہوں، دنیا میں آخرت میں اور طرح تو یہ امت آئی، ایک امت نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے، اور قرآن حق ہے، تورات حق ہے، انجیل حق ہے، ونشهد ان وعدك حق والجنة حق والنار حق ولقاءك حق وانك تبعث من في القبور. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور تو مردوں کو زندہ کرے گا. ہم اس پر گواہ ہیں. اپنی ڈیوٹی سمجھو بھائی ہو، ڈیوٹی سے ہٹ جائے نا تو ممکن ہے یہاں تو ہیرا پھیری سے آدمی تنخواہ لے لے، اور یہاں لوگ کا بھی نہیں، اللہ بھی دے دیتا ہے، کام نہ کرو بھی دیتا ہے. یہ اپنا آدم لی علیک طریقا ولک علی رزق ان خالفتنی طریقا لم تخالفک فی رزق. اے میرے بندے ایک کام تیرا ہے، ایک میرا ہے. تجھے رزق دینا میرا کام، میری مان کے چلنا تیرا کام. تو تین چیز، تو میری مان میں تجھے رزق دوں میرے رزق. لیکن فإن خالفتنی فی طریقتی، اگر تو نے میرا کام نہ کیا، میری اطاعت نہ کی، لم اخالفک فی رزق، میں یہ نہیں کروں گا کہ تیری روٹی بن کر ملتا رہے. موت پر موت کے بعد کیا ہوگا؟ لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. آگے دو دل کے سوا وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وہ سب کیا تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں منتخب کر رہا ہے. اپنا مقام تو پہچانو بھائی، کتنی بڑی ذمہ داری آپ کو اللہ دے رہا ہے، کتنا عظیم منصب آپ کو دے رہا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کے خلاف اللہ ہم سے اپنے وجود کی گواہی مانگ رہے کہ جاؤ میرے حق میں گواہی دو. اپنا مقام کو سوچیں میں تو مداح میں آج راستے میں جب آ رہا تھا تو قرآن پڑھتا رہا تو یہ آیت میرے سامنے آئی. گول کسی گول گھومتے 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 کچھ دیر میں بھی آ گئی. خیال نہیں تھا. اللہ نے ہمیں کتنا عالی شان مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنی ذات کے اس بات کے لیے، اپنی ذات کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے جاؤ لوگوں میں جا کر ایک بات کی گواہی دو کہ اللہ ہے. اللہ اللہ لتکونوا شہداء علی الناس. اچھا پھر آگے کہہ رہے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے آپ کو یہ بات کرتی کہ گواہ کا سچا ہونا گواہی کے قبولیت کے لیے شرط ہے. گواہ سچا نہ ہو، گواہ صحیح آدمی نہ ہو کی گواہی رد کر دی جائے گی. گواہ صحیح ہونے چاہیے. اب کون گواہی دے کہ یہ صحیح لوگ، کون گواہی دے کہ یہ صحیح لوگ؟ اللہ کس کو لائے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی تمہاری گواہی دے کہ یہ سچے ہیں، میں ان کی سچائی کو جانتا ہوں. اس گواہ کی سچائی کو قاضی ماننے کی یہ سچائی جس کو قاضی خود جانتا ہو کہ یہ نیک پاکیزہ آدمی ہے تو پھر تو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. جس گواہ کی پاکیزگی پاک ہے امیر المومنین بیان کرے سچا ہے، بڑے اعزاز کی بات. اور جس کی پاکیزگی کو اللہ کا رسول بیان کرے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ کا رسول تو بڑی گواہی دے گا کہ یہ آپ کے لحاظ سے پوری امت میں المجموعہ، یہ پوری امت میں ہے المجموعہ معصوم عن الخطا. خطا کی باتیں کر رہا ہوں، ہم تو ڈائریکٹ دو نمبر لوگ ہیں، لیکن یہ امت بحیثیت مجموعی اس پر اللہ کا رسول گواہ ہے کہ یہ سچے ہیں. تو ہمیں کام لگایا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے، اور آخرت حق ہے، اور جنت حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور دنیا کا فنا ہو جانا حق ہے. اتنی بڑی خود پاکی نہیں، یہ خود چلتی نہیں، یہ خود قائم نہیں، یہ کچھ نہ تھا اللہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. اب ہم اپنی گواہی بتا رہے ہیں سن لو لوگوں، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا. پھر اسی اللہ تعالیٰ نے ان ربکم اللہ، وہی اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے زمین آسمان بنائے. ہم گواہی دیتے ہیں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا. یغشی اللیل النہار، رات خود نہیں آئی کوئی لانے والا لایا ہے، دن خود نہیں بھاگ گیا کسی کو لانے والے نے لایا ہے. کل لوٹ کے خود نہیں آئے گا، وہ خود لائے گا لانے والا. یکور النہار علی اللیل، کوئی ہے یکور اللیل علی النہار، یکور النہار علی اللیل، کوئی ہے جو رات کو لپیٹتا ہے دن نکلتا ہے، دن کو لپیٹتا ہے رات نکلتی ہے. وآیۃ لہم اللیل نخلق منہ النہار فإذا ھم مظلمون. ہماری نشانیوں میں سے کیا ہے کہ ہم دن کی چادر کو اتار لیتے ہیں، دن کی کھال پھینک لیتے ہیں. خلق کا جو لفظ ہے وہ کھال پھینکنے کے لیے ہوتا ہے. کھال ہے
لا يعلمها التلف حال کہنا یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نخلق منه النهار، ہم کتے رات کی حال جو دن ہے وہ اتار لیتے ہیں، اندر سے اندھیرا نکلتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ طاری کرتا ہے۔ کھاد اتارتے ہیں نا، اندر سے ہڈیاں گوشت وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ دن کی کھاد اتارتا ہے، اندر سے اندھیرے نکلتے ہیں، کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ اب بھی 97% میں اندھیرا ہے، روشنی ہوئی صرف 3% جیسا روشن ہے، 3%، اور اس کی بھی روشنی اصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے سیاروں میں روشنی ڈال دی، ملک جہان روشن ہوا۔ اصل کائنات میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں، اللہ روشنی ڈالتا ہے تو روشن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم جب لوگوں کے سامنے آ کر گواہی دے رہے ہیں، یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی کہ دنیا میں اندھیرا ہے، سے یہ معنی نکل جائے تو ہم گواہ ہیں کہ ایک اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو پٹھایا، ہواؤں کو چلایا، پانیوں کو بہایا، سورج کو گرمایا اور بارش کو اتارا، پہاڑوں کو گاڑا، زمین کو پھیلایا، رات کو اندھیرا دیا، دن کو اجالا دیا، پھولوں کو کھلنا دیا، بلبل کو چہچہانا دیا، اور کائنات کو تغیر اور تبدل دیا، خود اپنی ذات میں ہر تغیر کے ساتھ، ہر تبدل کے ساتھ کسی نے اسے نہیں بنایا، وہ کی نہیں ہے، سب کچھ بنایا۔ والقمر والنجوم مسخرات بأمره، سورج اس کا غلام ہے، چاند اس کے تابع، ستارے اس کے تابع ہیں۔ اللہ اور سے سنو، ہم گواہی دے رہے ہیں، مقدمے میں پیش ہو چکے ہیں، دنیا کی عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، شے بر آدم کی خلقت کرتی ہے، اور ہم گواہی دینے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں آ چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں سنو سنو سنو، ان ربکم اللہ، ہے کائنات کا کوئی رب ہے، یہ خود نہیں بنی، کسی نے بنایا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، یہ ہم نے دعویٰ کیا۔ ایک اور گواہی دی، وہی ہے ہماری، مالک بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، بنایا بھی اسی نے، خدا بھی اسی کا، بنایا بھی اسی، یہ بھی اسی، بنایا بھی اسی نے، ہائی بھی اسی، بنایا بھی اسی نے، اقتدار بھی اس کا، بنایا بھی اسی نے، فیصلہ حیمنہ بھی اسی کا، بنایا بھی اسی نے، حکومت بھی اسی کے ہاتھ میں، بنایا اسی اللہ نے، اقتدار اسی اللہ کے ہاتھ میں۔ الا لہ الخلق والامر مالک، حکومت بھی اس کی، امر بھی اس کا، کیا کہنے اس کی برکتوں کے، گاؤں برکت والا ہے وہ رب العزیز۔ یہ ہم بتانے والے ہیں، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کائنات میں ہے جہل سے بھرا ہوا جہان ہے۔ کیمسٹری پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے، فزکس پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے، بوٹنی پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ تو ضروریات زندگی کا علم ہے، مقصد زندگی کے علم کو پہچاننے والا عالم ہوتا ہے۔ میں کیوں آیا ہوں یہ پہچاننا علم ہے، مجھے کیا کھانا ہے یہ بھی علم ہے، پر ضرورت زندگی کا ہے نہ کہ مقصد زندگی کا۔ فرحانے نے لوگوں کو بتایا جیسے کائنات خوش نہ کی اللہ نے بنائی، انسان دیکھ کہیں نہ تھا، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ تھا تم پر یاد کرو، یقیناً ایک دور آیا تھا تم نہیں تھے، اللہ تھا، تمہاری روحیں نہیں تھی، اللہ تھا، تمہارے وجود نہ تھے، اللہ تھا، تمہارا تذکرہ نہ تھا اور اللہ تھا، تو اللہ کا ارادہ ہوا کہ تمہیں بنائے۔ وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، روکی اللہ نے اتنے آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، چاند کو روشنی عطا فرمائی، سورج کو آگ عطا فرمائی، ستاروں کو جلملاہٹ عطا فرمائی، اور کائنات کو گردش میں اتنے ڈالا، روٹی اللہ نے تمہیں بھی مادر رحم میں گردش میں ڈالا، یوں پھرایا، یوں پھرایا، یوں پھرایا، اور إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر مرد اور عورت کے پانی کو سکھایا، آپس میں ملایا، پھر تین اندھیروں میں يخلقكم في بطون أمهاتكم، ماں کے پیٹ میں خلق بعد خلق، تخلیق ہر تخلیق في ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں تمہیں بناتا چلا گیا۔ کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ تبارک اللہ، کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، تیرے رب نے زمین بچھائی، کوئی ہے ایسا بچھانے والا؟ تیرے رب نے پن بنایا، کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ کوئی ہے یہ نظام چلانے والا؟ تو یہ تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا،
اللہ نے انسان بنایا، جعل لكم السمع کان اللہ نے دیے، والابصار آنکھیں اللہ نے دی، والافئدہ دل اللہ تعالی نے دیا، الم نجعل له عینین آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی، ولسانا زبان اللہ نے، وشفتین اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ہونٹوں کے دروازے لگائے، یوں ہی اللہ ہے جس نے الم نخلقکم من ماء مہین سینے کے پانی سے بنایا، ثم جعلناه نطفة کے قرار مکین اسی ماں کے پر گانا دیا قدام کی تقدیر شریف اس کا نظام چلا تنعم القادرون ہے کوئی جیسا نظام بنانے والا اور اندازے لگانے والا اللہ کا دعوی ہے تو نعم القادرون نعم الماہدون میں بہت ہی اچھا بنانے والا لیکن یہ دعویٰ ہے کوئی میرے جیسا بنانے والا کسی کو تعریف نہیں سکتی اپنے منہ سے اے تکبر اور جہالت کی انتہا ہے اپنی تعریف کو شروع کر دے ایک اللہ ہے جس کو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتی ہے یا پھر کرتے میں کوئی ہے تو اللہ کا رسول ہے جسے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتی ہے تو کوئی کہ میں تھا تو دیکھنے سننے والے بھی کہتے ہیں اپنے منہ بھی ہے لیکن اپنا کام سنبھالو بھائی ہو دنیا بدل گئی ہو جائے کیا یہ تری ہوتی ہے اور اپنے دوست کم دبائی ہو گئے تم کیا کرے وقت ایک تو اپنی جگہ سے ہٹے جب کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹتی ہے پھر وہ رکتی نہیں پھر وہ ہٹتی چلی جاتی ہے ہٹتی چلی جاتی ہے ہٹتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ پھر پلٹتی ہے اور گرتی ہے اب دیکھیں گاڑی کا دباؤ ہوتی پتھر میں چلتی ہے تو ہاتھ پہ ابھی 3-4 دن میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہاتھ میں زمین گرے ہو جاتا گھر میں لڑی تو جب تمہیں نیچے اترا کیا ہم گواہ ہیں گواہی دیں صرف ہماری آخرت کی گواہی نہیں ہے دنیا میں ہماری گواہی ہے موٹر میں آتے آتے یہ سارا مضمون میرے دل میں یہ شہداء جو آئے سامنے آئے تو دنیا آخرت کی بات نہیں یہ تو دنیا میں ہماری گواہی ہے کہ ہم اللہ کے گواہ بن کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے گواہ بن کر آئے اور اللہ کا رسول ہمارے لیے ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں نہیں آپ کھڑے ہیں عدالت کے کٹہرے میں عدالت 6 بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہے کالے گورے سے کھجا کھج بھری ہے مرد و عورت سے بھری ہے امیر اور امیرن سے بھری ہے غریب اور غریبن سے بھری ہوئی ہے کانوں کو یہ بتانا ہمیں بنایا نب تبیر ہے ہم گواہی دیتے ہیں نب تریری یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہمیں آزمائے ہم کیا کریں گے صرف ناچنے کودنے کے بھی نہیں آئے کہنے کے ہم پر کوئی یہ بات نہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہم پر کوئی نگرانی نہیں کر رہا بلا وہ سلنا لدن تم سمجھتے ہو تم سے کوئی حاصل ہے میرے فرشتے چاہیے وہ چیز کو دکھ رہا ہے اور طرف میرے فرشتے نہیں میری بھی نظر تیرے اوپر ہے طرح سا تیری آنکھ غلط دیکھتی ہے میں آنکھوں پہ بیٹھ کے تجھے دیکھتا ہوں یا عالم میں دیکھ چکا ہوں تیری نظر غلط ہو رہی تیری نظر پگڑ گئی میں نے دیکھ لیا جب نظر غلط ہوتی ہے تو دل غلط ہوتا ہے کبھی بات بتا رہا ہوں نظر مجھے بھائی یوں کی اور کی دے کرنے سے یہ نہیں پتا چلا کہ یہ نظر یوں کیوں کہ لیکن دیکھ تو رہی یوں دیکھا لیکن جو دل میں گندگی آئی ہے اس کو تو میرے دماغ کی کو پتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی دیکھتی ہے کہ دل اندر کیا غلط ہے ہمیں آزمایا جائے گا دیکھ سکتے ہو ان آنکھوں کو چھپا بھی سکتے ہو ان کانوں کے گانے میں سن سکتے ہو تھوڑے سے پان بھی سن سکتے ہو اور خوب ہاتھ سے پاک سے پاک بٹھانے سے پاک کے دانے کے برابر بھی کوئی حرکت نہیں رائی کے شورو رائی کے دانے کے بھی کسی ہزار میں کروڑوں میں جیسے کے برابر رائی کے دانے کا بھی کوئی حصہ اگر حرکت ہوئی اچھی یا بری پہاڑ کی راڑ میں خلا کے اٹھا توڑے زمین کے اندھیروں میں اللہ ٹھیک تیری گاڑ کے تیری آنکھوں کے سامنے کر دے گا ایک گرم کی تعداد پڑھو کی تیورت نہیں کیا انہیں کیا ہے غلط نہیں لکھا غلط نہیں ہے کہاں میں رب چل جاؤں علیکہ حقیبہ یہی تیرے اوپر گواہ ہے یہ ہماری ڈیوٹی کی بھائی اور
اللہ کا تعریف فرمایا. اللہ کا پتا لہذا اللہ کی تعریف میں خوشی نہیں ہوتی. کوئی لوگ ہے کہ نالم تک آپ کی پائی کر رہے کیا نہیں بہن دیکھو ٹھیک ہے جب دوبارہ دے دیں گے دوبارہ دے دیں گے 10 دفعہ پوچھے گا کیا کریں بیٹیوں تو آپ کی تعریف کر رہے اگر صاحب آپ کی تعریف کر رہے تو نہیں ہے تو آپ کیا کرے تمہیں ہمیں اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہستی ہے وہ ہماری تعریف رہتا ہے ہمیں کہیں نہیں ہوئی. اب ہمارے میں فوٹو آ جائے تو وہ پیس کاٹ کے رکھ رہے میرا فوٹو ہے رکھو سکتی یہ کریں گے نا. یہ کہتے لوگوں سے ملنے پڑتا رہتا ہے تو ان کے گھروں میں کپیر لگی ہوتی ہے کوئی نواتی جات نظر آئے دھیرے دھیرے اور پیر بڑا نواز درے کی تصویر بنا کے دے نہ دی وہ پوچھے گا روزے گا تو جو آپ ملائے ہوتے ہیں دکھ کی کپیر فریم کرا کے کمرے میں رکھی ہوتی ہے اپنی کہتے ہیں انسان کو کچھ نہیں اور آج کل کی بات کا کیا ہے یہ تو ایک مانگی کیا جو کہ بات کا بھائی مجھے بات کا بولے اندر بنا دو بھائی تو اور کوئی دادا بھائی ایک پیسے کا سوال تو کہتا بھائی اندر کا سوال تو میں کو تو وہ تو بیچارہ ایک روپیہ لے کے آپ کو دعائیں دیتا چلا گیا یہ اندر بننے تھے یہ کہ آتا ہی نہیں کہ نہیں مجھے تو بہت ہی گئی دونوں فقیر ہیں اللہ کی نہ کروں آپ کی اللہ تعریف کر رہا ہے تو اللہ کم پورو دلو سبحان اللہ اللہ ہماری تعریف کرے ہم پیتا پاپنی کی اندے بڑی مر جانے والے ہر جانے والے پہ کون ہے پورو کرو ذکر کر وہ ہو جانے والے ہماری تعریف اللہ کرے تو اور ہے کے پاس جو کون اپنی ذات میں کا قابل تعریف ہے لو کان سیدات ساری دنیا کی طرف کاٹ کے فلم بناؤ جو آج رکھتے ہیں یہ نہیں جو کس دن پہلا درخت پیدا ہوا تھا سب دن سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے درخت آ کر پیدا ہو کر کل کے کتنے ہاتھ میں کتنے درخت پیدا ہونے والے وہ درخت بھی ہو تب جا کے وقت ماں کا ترجمہ پورا ہوتا ہے. اور کہنا دے رہا ہے جو پڑھنے والے ان کو کنکر نہیں چاہیے تیکا اور شیشہ مرتی پر نہیں یہ گندم بھی درخت یہ کپاس بھی درخت ایک تو پر کے کھیت میں کتنے درخت کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پک کا دو تب رضانا ہر پر کتنی کپاس ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں اور ایک ایکڑ 18,000 پودے ہوتے یہ 100 کاٹے گئے پوری دنیا گئی سمندر کے گرد ہر کے ہاتھ میں کینے کی کہائی کے برابر کاپیاں پکڑا دو اس میں وہ قلم دے دو جس قلم میں وہ قاتل تقدیر نے یہ قلم بنایا تھا لیتے طاقت اور قلم ان کے ہاتھ میں پکڑا دو تنن پر اللہ نے یہ کا خیران فرمائے تر ہر ایک کو کفلات اور بلاغت کیوں دیوں پر پہنچا دے آفت ابریل نگائری برائر سارے فرشتے بھی بتا دے سب کہیں لکھو اللہ کہیں لکھ اور یہ بتانا شروع ہو لکھنا مشکل تھا اگلے ایک بدلتا ہے پورا جملہ تو دے لوگ کو پار وقت پورا تیرا درخت پوری قطر میں نکل ایپا نہ ہو ہر سفر پہلی سے خوبصورت ہو ہر سفر کی عمدہ ہو ہر عبارت کی سے افتہ ہو زیادہ فقیر بنی ہو ہر لفظ تیرے سے زیادہ حسین ہو ہر جملہ ہر لفظ ہر عبارت ہر پیراگراف ہر تیرے سے زیادہ حسین سے حاصل ہوتا چلا جائے الفاظ انگی بن جائے معنی غلام بن جائے اور کلمت کا فرق رفتار ہو جائے دماغ کے سارے پرد کھل جائے پیتے ہی کا پیغام ہو کہ قلم کی جورانی ہو آگے معنی والفاظ کا گفت ہو اور تمنگر کی کیا ہو اور یہ لکھتے چلے جائیں پڑھے لکھنے والوں میں خطی و قلیل سارے ہی ہو جائیں ان میں داخل ہوئے جبریل میکائیل بھی ہوں اور ان میں آدم نوح علیہ السلام بھی ہوں علیہ السلام بھی ہوں یوسف ہارون موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں سارے بھی موجود ہو اپنی پوری آفتاب کے گھر جمع کا ہو چل رہا ہو تو پہلے علم میں طاقت ہے ان کے علم کی انتہا کو اللہ سوا کوئی جانتا وہ بھی اسی میں داتے دکھ رہے ہوں لیکن اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر گزرو اور لکھو کیا کہ اللہ بہت الحمدللہ الحمدللہ اس ایک جملے کو لکھنا شروع کرو پیج بھی نہ آئے گا
کہ سمندروں کی تہ نظر آنے لگ جائے گی اور تمہارے قلم کی آبوتاب مان پڑ جائے گی اور پڑتی رہتے چورے تیری ختم ہو جائیں گے اور ان میں بیٹھے انبیاء بھی موجود ہیں لیکن وہ بھی حاضر ہو جائیں گے اور اللہ کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے چاہے کوئی سمندر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا تو محدود اللہ محدود کی تعریف کیسے کرے؟ جیسے کہ ہمارے بھائی تبلیغ والے کہتے ہیں طریق ہوتی ہے اللہ پر ہے میرے کا باتا تیری جمعے نکالتا تجھے تھنکی کرتا تجھے کپڑے پہناتا تجھے بکری کا دودھ پلاتا یہ ہے کہ اللہ کی عظمت بیان ہو رہی زمین ہوتی ہے اللہ آدمار کو تل رکھتا اللہ مرغوں سے جاؤ نہ کرتے یہ تو بنی اسرائیل والی تعریف ہو اللہ تو آجا بیٹھ اللہ کو وہ بہت پسند آئی تھی یہی لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ میں اچھا بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ معادلت کی نہیں ہے پورا کھاتا ہے اللہ بھائی کوئی لوگ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے آپ نے بڑا ایکٹیو جا رہا ہے کوئی منافق ہے کپڑا کھوتا ہے سمندر بڑے میں تراس ہوتا ہے آسمان بڑے ہی ذرے کی اور پات آسمان کی کہیں جا کر کوئی حکمت قائم ہو جائے سترے کی اور ساتوں سمندروں کی ان کو چھوڑو حق کے نیچے بھی ایک سمندر ہے جس میں کہ ایک موج یوں اٹھتی ہے خان ناخان کے برابر وہ اٹھتی ہے ایک قطرہ اور وہ سمندر اور یہ سمندر جب اس کو ہم ریاضی کے قاعدے میں پانگ لیں گے تو اس میں ایک اور 100 کی نسبت ہے ایک اور حرف کی نسبت ہے ایک اور اتنے عدد کی نسبت ہے کہیں نہ کہیں نسبت پانگ ہو جائے گی دونوں محدود ہیں دونوں محدود ہیں پر اللہ كل شيء ليس بعده شيء بدون بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء خالق كل شيء مالك كل شيء رازق كل شيء جیسا نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد آگے انتہا کوئی نہیں آخر کوئی نہیں وہ اور کی پہلوی وہ آخر جس کی انتہا نہیں ایک کو کتنی محدود تھے کہتے جو رہے زمین کو بھی اللہ بڑا حکومت کو اللہ بڑا دانے میں بات ہے یہ ہماری دعوت ہے سمجھ رہے ہو بھائی ہو نہیں ہمیں کیا یہ اللہ وہ اللہ جس جیسا کوئی نہیں اللہ جو ہے کہاں کاری اللہ نظام میں کیا تحدی ہوگا وہ اللہ جس کے ادنا اشارے سے ملا تو اللہ اپنی ذات میں کیا تحدی ہوگا جس کے کیت نور کی کلی سے غور کو وجود ملا جسے جبریل دیکھ کر بھی ہوش گم کرتا کہا وہ اللہ اپنی ذات میں کیا تحدی ہوگا اللہ جو کہ ایک ادنا اشارے سے تمہیں کچھ تو میری روشنی ہی نہیں اللہ اپنی ذات میں کیا تحدی ہوگا کہتا قابل تعریف کہ جدی تعریف کا اعادہ ہی نہیں وہ ہمیں کہہ رہا ہے بڑے اچھے ہو ہمارے جو چھوڑ کے پھٹ جانے کا مقام ہے کہ اللہ ہماری تعریف دے یہ جو ہدایت یہ آئے جاتی در پاری یہ رفتہ کو کھولا نہ جائے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے لیکن یہ تو بالکل واضح ہے صرف ترجمے سے پتہ چل رہا ہے یہ کہ میں نے پہلے آئی پڑھی یہ تو پتا ہماری تعریف کو لیکن یہ تو بالکل واضح ہے صرف ترجمے سے پتہ چل رہا ہے یہ کہ میں نے پہلے آئی پڑھی یہ تو بتانا پڑے گا کہ ہماری تعریف ہو رہی یہ تو اللہ واضح کہہ رہا ہے کنتم خیر امت تم سب سے بہترین امت ہو اگر کوئی کبھی بات ہو بڑے اچھے ہو بڑے اچھے ہو سب سے اچھے اور آدمی تو اپنی بات کئی چھوٹے بن سے جاتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے میں ایکشن میرے دو بھتیجے تو آئے ایک چھوٹے ہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے بڑا ہے کپڑے بھی بھر گئے تو میں نے چھوٹے سے کہہ دیا ماشاء اللہ بڑے سارے لگ رہے ہو تو بڑا برداشت نہیں کر وہ جلدی سے بولا اس نے جوتا میرا پہنا ہوا ہے آپ نے اس کی تعریف کیسے کرتی میری کرنی تھی جوتا میرا پہنا ہوا ہے میں کہا اچھا بھائی آپ ہی بڑے اچھے لگ رہے ہیں ترنت تو تسلی ہوئی اتنی چھوٹی عمر کے آدمی اپنی تعریف کرتا ہے کہ تو میرے کزن کے بیٹے میں کہ میرا بھتیجا میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر کا بیٹا وہ کپڑے پہن کے پھر کہتا ہے ایسا لگ رہا ہوں بابا تعالیٰ تیرے بغیر لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہوں تو بڑے اچھے لگ رہے ہو کوئی ہمیں کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑے نظر آ رہے ہو اللہ بڑے اچھے لگ رہے ہو
اللہ کے بڑے اچھے لگ رہے اللہ بڑے اچھے ہو، یہ تو خوشی سے مر جانے کا مقام ہے، کسی اچھے ہو یہ کام کرتے ہو. یہاں اس کو اور انداز میں بیان کیا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ بالکل واضح کر رہے ہو تو ادا علی الناس کو اللہ تعالیٰ نے اور کروا دیا کہ تم میرے حکموں کی طرف بلاتے ہو، حلالوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، مجھ پہ ایمان لاتے ہو. بھائی اس وجہ سے تم بڑے اچھے ہو. حوصلہ بڑھ جاتا ہے. یہ تبلیغ میں کھابات ہے، کھابات پکڑ پکڑ نہیں ہے، پکڑ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر تس ہو جاتے ہیں. جو جتنا چرس بچتا ہوا ہے اور کی لڑائی میں ہو گئی ہے شکست اور وجہ صحابہ کا حضور کے منکر کے خلاف باہر نکلنا تھا. پہلی بنیاد تو یہ بنی، پھر آگے سدھرنا تھا پیرے سے. تو اب سنو ذرا، ممکن ہے کہیں میرے نبی کو ملال آ جائے کہ یہ کہ ایمان کے باہر نکلا، اپنا چچا بھی شہید کروا بیٹھا اور 70 صحابہ بھی شہید کروا بیٹھا. تو ممکن ہے کوئی دل میں بات آ جائے تو اللہ پاک جو ذرا اپنے بندوں کی اور امت کے ساتھ، میں نے کہا تھا نا اللہ کا بڑا خصوصی معاملہ، تو اللہ تعالیٰ کا پارسی بن کے آ گیا، مکی بن گیا. میرے نبی جانے دو، معاف کر دو تو بھی کر دے، واستغفر لہم، مجھے کہہ کہ میں بھی ان کو معاف کر. یہ تو ہے غلطی پر نہیں ٹوکا، یہ کر کے آتا ہوں پر ٹوکا کاٹی دوں گا، یہ دوں گا پہلے تو کوئی شاباش شاباش شاباش. پھر بتاؤ بھائی یہ ایسا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی اور پہلے معافی کا اعلان کیا، پھر تنبیہ فرمائی. منافقین کو آپ ٹوٹی دے رہے تھے، اللہ کو پسند نہیں آیا، لیکن اللہ نے پہلے کہا اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم، یہ اپنی اجازت کیوں دی؟ حقت و محبت تنقید کو زہر قاتل، چھوٹا بچے سے لے کر بڑا تک تنقید نہیں کہہ سکتا. جس پہ لانا ہے اس کے فضائل چلاؤ، جو کر چکا ہے اس پر ٹھاوٹ ہے. یہ نبوت والا طرز ہے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے. تو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اللہ دفاع کی بن گیا. کوئی بات جانے وقت کر لو، مجھے کہیے میں بھی ان کو معاف کروں. بچا اگر فی الامر، کام ان سے دیتے رہنا ہے، مشورے ان سے کرتے رہنے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، لاभ ان سے مشورہ نہیں چھوڑ. تو بھائیو یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، یہ شہداء علی النار، اپنے منصب پر آنے کی محنت. ہمیں نے تو جا کے لوگوں کو بتانا تھا، تو ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس فرمایا کہ تبلیغی ماتنے کو ہے، یہ تو اللہ ان کا حلق ہے، یہ ہمارے محسن ہے. کیونکہ میں یاد دہانی کروا دوں، یاد کروا دوں. ہم تو بھولے پڑے تھے. وہ پرے بپر بشاہی جو پلا ہو کر تکوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رغبت میں شاہتا دی. ہم لوگ بیت کے بازاروں میں گم ہو گئے تھے. کمانا کمانا کمانا، تو پھر کماتے ہی چلے جانا، روز ہی کمانا. میں تو کبھی تاجروں سے کہتا ہوں یار تم تو روز ہی کماتے ہو، پتہ نہیں کیا بات. ہم تو 6 مہینے بعد پتہ لاتی ہے اس کا آمد سے پہلے خرچ. آپ کو یہ بیٹھے آپ کو خالی کرا جو ادھر سے پیسے لے کر ہاں جہاں آدمیوں کو بھیج لاؤ بھیجاؤ لاگے پہنچے موڑ میں لیتے. روز ہی کما رہے، روز ہی کما رہے. ہمیں کچھ آخرت بھی کمائی گی تو کرو بھائی. تکونوا شہداء علی الناس، اپنے منصب پر آؤ، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ایک تو اللہ ہماری تعریف فرما رہا ہے، پھر ہمارے نبی کو ہماری صفائی کے لیے بلا رہا ہے کہ میرا نبی صفائی سے کر رہا ہے کہ یہ امت صحیح ہے، لہذا گواہی قبول. تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ ہے، موجود ہے، اور ایک ہی رہبر اور ہادی اور رہنما ہے، باقی کسی کے پیچھے کل سے منزل نہیں ملے گی. آج صرف اللہ کے رسول کے پیچھے چل کے منزل ملے. وہی ہادی ہے، وہی رہبر ہے، وہی رہنما ہے سارے رسولوں سے، جس کو اللہ نے رسولوں کا سردار بنایا. انا نبی الانبیاء جل ربی، باسی میں نبیوں کا بھی نبی. تو ہم ان کے پیچھے چلیں جنہوں نے آ کر پہلی کتابیں منسوخ کر، جس کی کتاب نے پہلی کتابیں ختم کر، جس کی نبوت نے سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کر دی. تو پہلے نبیوں کے طریقے نہیں چل سکتے تو بھائیو کافروں کے طریقوں پر چلنے سے کیسے منزل ملے. تو یہ ہم پوری دنیا کو بطور ایک گواہ پیش ہوئے کہ ہم منزل ایک کے پیچھے چل کر ملے گی، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کی گواہی ایریوں نے دی، جانوروں نے دی، درختوں نے دی. بہت کی لڑائی ہو رہی. پہاڑ کے پیچھے ایک چرواہا بکری چرا رہا، بھیڑیے نے حملہ کیا، بکری کو چپٹا مارا، پتنے آگے بڑھ کے لاٹھی مار کے بکری کو چھڑا. کیسے بیٹھتا اللہ کا دیا ہوا عربی میں ہو رہا اس پر کب کبھی کر دی پہاڑ کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. حق کو باطل کا مارکا چل چکا ہے. وہ کہنے لگا اس وقت وہ کہنے لگا کہ میری بکریوں کو کون سنبھالے گا؟ کہنے لگا تو جا، میں تیری بکریوں کو سنبھالتا ہوں. وہ وہاں سے بھاگا تو ادھر کوٹ کا مار کا سر میں پڑا تھا. تو آپ نے اس نے آ کر بتایا کہ میں ساتھ ہوا
آپ نے کہا سب کو بتا، کلمہ پڑا، سب کو بتایا. پھر جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا جہاں واپس تیرا وہ بھیڑیا ابھی تک بکریوں کا پہرا دے رہا. جب وہ واپس آیا تو بکریاں تو بیچاری اتنے دکھی کھڑی بکری ہو کر یہ بھیڑیا پر بھی کرو تو ساری بیچاری کھڑی اور وہ ہے کہ آرام سے بیٹھا ہوا اسے کیک کو ہاتھ میں ایسا اونچا رسول ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. تو اس نے اس کے لیے بکری کا وکی کا بھائی یہ تیرا تو محرم بن شریح اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ حرم کے حدود پہ کھڑے ہوئے، دور سے ایک ہرن دیکھا بھاگ رہا، اس کے پیچھے بھیڑیا بھاگ رہا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. این جب بھیڑیا نے چھلانگ لگائی ہرن کو پکڑنے کے لیے تو ہرن کی اگلی ٹانگیں حدود حرم میں داخل ہو گئی تو اپنی چھلانگ کو ایسے چپیڑ کر ہی گر گیا اور حرم کی حد سے پیچھے گر گیا. تو اخلاص بن قریظہ نے کہا عجبا، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی حدود حرم کا خیال ہے. تو بھیڑیا ایک دم بولا وعجب من ذاک، کتنے عجیب بات یہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے تو وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. ابو سفیان کہنے لگا کسی کو نہ بتانا نہیں تو سارا پکا مسلمان ہو جائے گا. ایسے نبی کی امت میں ہو کر کہ طریقے اوروں کے اپنائیں، ہم سے بڑا دیوانہ قوم ہوگا. یہ چھوٹا سا لیفٹیننٹ بنتا ہے تو بڑی وردی چمکاتا ہے اور وہ تھوڑے اپنے وہ بیج چپکاتا ہے اور اس کو پھر شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کیسا لگ رہا ہوں. کبھی ٹوپی کو ایسے کھڑا کرتا ہے کبھی ایسے کھڑا کرتا ہے. جب کیپ ملتی ہے تو پھر بڑے فخر سے باہر پک کو ہلاتا ہوا نکلتا ہے، اپنی وردی میں فخر کرتا ہے. ارے بھائیو، ہم نے حضور کی وردی میں ذلت سمجھ لی. ایک چھوٹا سا فوجی تو بڑے ناز و انداز سے چلتا ہے کہ میں فوجی ہوں، ہم حضور سے امتی ہیں، ہمیں بھی تو اللہ کا نبی ایک وردی پہنا گیا تھا. میں تو ہر بیان میں یہ مثال دیتا ہوں، ہندوستانی فوجی کی وردی پہن لے پاکستانی فوجی تو اس کا کیا اثر ہوگا، اور غداری کا کیس چل جائے گا. ہم نے حضور کے دشمن کی وردی پہن لی، ہم سے کوئی غداری کا کیس نہیں بن سکتا قیامت کے دن. اور ہم دلیل دیا دیتے ہیں دل گونا جائے گا جی بات بھی کریے. اگر یہ اتفاقی کہ جناب میرا دل ٹھیک ہے بالکل کچا پاکستان میری وردی میں تو جدید جاتا ہے کڑوں وردی وکیل جڑی گل جڑی مرضی پالو نہیں وہ وردی کی جڑی مرضی پالو ہوگا. وہ بیچارے پر تو غداری کا کیس بن جائے گا تو ہم سے غداری کا کیس نہیں بن سکتا قیامت کے دن کہ تو کس وردی میں میرے پاس آئے. ساری دنیا کو یہ خبر نہیں ہے ہمیں ایسا عالی شان رسول ملا دنیا آخرت کی سرداریاں لے کر آئے. اس یا ابا سفیان شیخکم بکرامت الدنیا والآخرہ، مان لو گئی ابو سفیان دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری. چکر بر پر آپ کی نبوت کی مور لگا دی اللہ تبارک و تعالی. تو خود اب کاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے پھر کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ کی بڑی اونچی شان ہو. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ بچے تھے، بچے چھوٹے بچے چارپائی پر لیتے ہوئے اوپر چاند چمک رہا تھا تو آپ ہاتھ کی حرکت جب یاد دلاتا ہے کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دائیں جاتا تو چاند دائیں مڑ جاتا، آپ کا ہاتھ کیوں ہوتا تو چاند کیوں ہو جاتا. آپ کے ہاتھ کی حرکت سے چاند یوں یوں ہو رہا. سامنے بات کیا ہو رہا تھا؟ جب کیا ہو رہا تھا تو چاند القمر يناديني ويعاقيني ويمنعني من البكاء. وہ تو چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، جو لوریاں دیتا تھا مجھے رونے سے روکتا تھا. ہاں جس کو چاند اتر سے لوریاں دے تم بڑے نہیں، جس کے لیے بلندیاں پست ہو گئیں وہ اتنا اونچا گیا کہ بلندیاں بھی اس کے سامنے پست ہو گئی. اب اس کو چھوڑ کے کہاں بلندی میں جانا چاہتے ہیں؟ مغرب کے پیچھے ایک بات تو بتاؤ بھائیو، مغرب میں تو جا کے سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، آپ مغرب سے کیا روشنی تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے قانون میں غور نہیں فرما رہے کہ مشرق ابھرنے کی جگہ ہے مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے. آپ مغربی تہذیب میں جا کے کہاں تیرنا چاہتے ہیں اور کہاں اترنا چاہتے ہیں؟ مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مغرب انزیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے اور مغرب ظلمتوں کی جگہ ہے. مغرب وہ اندھیرا ہے، مغرب وہ خوفناک ظلمت ہے، وہ کالی ٹائم ہے جس میں اپنے اندھے اس طرح پھیلائے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کر سورج چمکتا چراغ بھی اندھا ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، روشنی کھو بیٹھتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، نیلا پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور پھر ڈوب کے مر جاتا ہے. جہاں سورج بھی گر جائے، جہاں سورج کو بھی کبال آ جائے، جہاں سورج بھی اندھا ہو جائے. یہ ہماری نسل مغرب کے پیچھے چل کے کون سی بلندیاں دیکھنا چاہتی ہے؟ آپ دیکھتے نہیں اللہ نے ہمارے نبی کو مشرق وسطیٰ، مشرق درمیان جس کو کہتے ہیں مڈل ایسٹ، ایک ہے مشرق وسطیٰ، مشرق بعید میں ہیں ہم لوگ. ہمارے ملک پاکستان سے لے جا انڈونیشیا تک مشرق بعید، پر ہمارے نبی پاک آئے مشرق وسطیٰ، مشرق کے درمیان میں، مشرق
کے درمیان میں پیدا کیے. مکہ جو ویسے بھی ساری دنیا کا عدد مشرق سے بعد اللہ نے اپنے نبی کا سورج چمکایا. تو ہم سورج گھر میں اور بھاگے جا رہے مغرب کے پیچھے، وہاں تو سورج کچھ نہیں دکھا سکتا. آپ تار سے مار کے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے دانشور نہیں ہے. مغرب کے نقالی کرنا بھی کوئی دانشوری، یہ مرعوب ذہن ہے، مرعوب غلام ذہن ہے. 4 سال کا بچہ ٹائی گلے میں لٹکا کے اسکول جا رہا ہے. اس سے بڑی غلامی کی لعنت اور کیا ہو. ابھی تک ہم نے غلامی کا کیوں اپنے گلے سے نہیں اتارا. تو پہلے غلاموں کا ایک لباس ہوتا تھا، گلے میں توق ہوتا تھا، غلام ہے. ہم نے توق کو ہم سجن بنا دیا، سجن بن گیا. یہ غلام بیمار ذہنیت ہے، بیمار ذہنیت. جیسے بیمار کی سوچ بھی بیمار ہو جاتی ہے، غلام کی سوچ بھی غلام ہو جاتی ہے. تو برت کی غلامی نے ہمیں ایسا غلام بتایا اتنے عظیم حق کہ جس کے سامنے بلند میں فرق ہو گئی، جس کے سامنے پیچھے رہ گیا. تو سید کی پرواز کو جس کے سامنے کی درد دیکھتا رہ گیا. زور کے اوپر 70,000 فرضے بھی جس کے سامنے سیدھے رہ گئے اور اللہ سامنے آ گیا. اسی کے طریقے چھوڑ کر پتہ نہیں کون سی بلندی دیکھنا کرے. مگر کو کرنے کی جگہ نہیں. 4 دن چاند ادھر سے نکلتا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاں جو اللہ مر گئے نا تیروں نے مجھے برباد کر دیا. مجھے بھی مشرق میں پہنچا، پتہ دن مغرب میں پہنچ، مشرق میں پہنچا. تو بھائیو اپنے منصب پر آؤ، کٹہرے میں آؤ، کٹہرے میں آؤ. کیس بہت بزرگ ہو چکا ہے، مقدمہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے. اللہ کا پتہ نہیں چل رہا لوگوں کو، رسالت کا سورج نظر نہیں آ رہا لوگوں کو. اپرت شموت الاولین و تحتنا ابدا علی افق العلا لا تمربو. کیا خوبصورت ایک شعر بول گیا. ہر نبی کا سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا. ہمارے نبی کا جو سورج طلوع ہوا ہے اس سے قیامت کا جھٹکا بھی غروب نہیں کرتا. یہ ہماری گواہی ہے، ہمیں تو گواہ بن کر دیتا ہوں. اللہ ہماری اسی کام کے تعریف کر رہا. بڑے چلو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، گواہی دینی ہے کہ دنیا پانی ہے اور جنت باقی ہے. دنیا پانی ہے، قید پانی کی سزا وقتی، جہنم کی سزا ابدی. یہاں کی لذت وقتی، جنت کی لذت ابدی. یہاں کا دکھ وقتی اور دوزخ کا دکھ ابدی. یہاں کی راحت مختصر اور وہاں کی راحت ابدی. یہ گواہی ہم نے دینی ہے. یہ توکے کا گھر ہے، دار الغرور. یہ مچھر کا پر ہے، لا تصابی جناح بارود. یہ مکڑی کا جالا ہے، کبیت العنکبوت. یہ دھوکے کا گھر ہے، قطرات طبیعہ یحفر الظمآن ماء. اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ کسی کی وفادار نہیں. یہ محبتیں بدلتی ہے، وفائیں بدلتی ہے. دیکھتے دیکھتے نظریں پھیر جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے دوسرے کی گود میں جا کر بیٹھ جاتی ہے. یہ وہ مکار بڑھیا ہے، اس کے ہم گواہ ہیں. یہ ہمارے ذمہ ہے گواہی دو. لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس کے ہم گواہ ہیں. یہ کھیل ہے، تماشا ہے، دوڑ ہے کہتی کی ہے، مکانہ چکر ہے مال کا، وہ مکانہ پھیر ہے مال کا. چھوڑ چھاڑ کے لوگ اٹھ جاتے ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں. تو کہر سو اوس کو چھوڑ میاں مت دیکھ دیکھ تیرے مارا. ذات حجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھیسا بیل پر، کیا گولی اللہ کا مارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹا، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب کاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ ہماری گواہی ہے. شہداء ہم گواہ کھڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. فیصلہ اصل نہیں، یہاں کے گھر اصل نہیں، یہاں کی کھاد، یہاں کے پارک، یہاں کے برغزار، یہاں کی آبشاری، یہاں کی بھومی اور دریا، پہاڑ اور سرب فلک، چوٹیاں، سفید پوش، سبز پوش، سیاہ پوش، پھیلے ہوئے میدان، بکھری ہوئی وادیاں، بہتے ہوئے دریا، کرنے سے نکلتا ہوا چشمہ. یہ سب دھوکا ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے، فریب ہے، فریب ہے. ولنعم دار المتقین، ولنعم دار المتقین، ولدار الاخرۃ خیر. ہماری گواہی ولدار الاخرۃ خیر. یہ آج کی دعوت میں ولدار الاخرۃ خیر، آخرت کا گھر بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی اچھا. ولنعم دار المتقین، کیا کہنے تقوی والوں کے گھر کے، کیا کہنے تقوی والوں کے گھر کے. ولاجر الاخرۃ اکبر، آخرت کا اجر زبردست. اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی. صرف دنیا نہیں، زمین نہیں. 6 دن میں زمینیں، سیارے، سورج، چاند، ستارے، ہر فرق، لوح قلم، کرسی، جنت اور جہنم. 6 دن یہ سارا نظام. 6 دن زمین آسمان، جنت جہنم کے بارے میں نہیں کچھ کہتا. زمین آسمان
اور یہ کائناتی نظام خود میں بنا کر ایک اینٹ اوپر زیادہ نہیں لگائی، ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا، ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کیا، اور پھر یہ کتنے خوبصورت نظر آتی، یہاں کے مناظر کتنے خوبصورت، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی وادیاں، یہاں کے دریا، یہاں کی نہریں، پرندوں کی زاریں، ڈوبتے سورج، چلتی ہوا، آتی ہوئی بہار، کھلتے ہوئے پھول، شکفتے ہوئی کلیاں، کیا تو خوبصورت نظر آتی، کتنا آدمی کا دل کھلتا ہے۔ دن کا پودا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، پتہ نہیں کتنے دن میں بنایا، لیکن اس میں مٹی نہیں، گارا نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، اور زمرد ہے، یاقوت ہے، موتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا نور ہے اس کے اندر، اللہ کا نور ہے اس کے اندر۔ اس کو بنایا، اس میں سے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ایک بار کا نقشہ بنتا ہے، بنانے والا انسان، اس سمے سال لگا، 2 سال لگے، یوں کرو یوں کرو، اچھا جی ہو گیا، اس سمے دیری ہے، گارا مٹی، زیادہ کسی نے زور لگایا تو سنگ مرمر کی گائیں نظر آ رہی، یا کوئی